بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ تاریخ انسانی میں عدل و انصاف کی ہزاروں داستانیں رقم ہیں، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہو کر رہتی دنیا تک مثال بن جاتے ہیں۔ یہ فیصلے محض تنازعات نہیں نمٹاتے، بلکہ یہ تہذیبوں کا رخ متعین کرتے ہیں اور حکمرانی کے اصول وضع کرتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ایک طرف وقت کا سب سے بڑا حکمران امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک عام شہری، اور ان کے درمیان ہے قانون کی بالادستی کا وہ ترازو جسے پکڑنے والے ہاتھ کانپ نہیں رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کی گہرائی میں اتریں گے جب خلیفہ وقت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مدعی یعنی پلینٹف بن کر اپنی ہی عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ کوفہ کا شہر ہے، اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ، اور اس کے حاکم ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ایک روز امیر المومنین بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ اس شخص کے پاس ایک زرہ یعنی آرمر تھی، لوہے کا وہ حفاظتی لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے۔ حضرت علی اس زرہ کو دیکھتے ہی پہچان گئے، یہ ان کی اپنی زرہ تھی جو کچھ عرصہ قبل کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی زرہ نہ تھی، اس سے امیر المومنین کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمایا، یہ زرہ تو میری ہے۔ اس شخص نے جو ایک غیر مسلم ذمی شہری تھا انکار کیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، یہ زرہ میری ہے کیونکہ یہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ ناظرین، ذرا اس لمحے کو محسوس کیجئے۔ ایک طرف سلطنت کا سربراہ ہے جس کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے محل لرزتے تھے۔ وہ چاہتے تو ایک لمحے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر وہ زرہ واپس لے سکتے تھے۔ وہ چاہتے تو اپنے منصب کا روب ڈال کر اس شخص کو خاموش کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ ریاست تھی جس کی بنیاد قرآن کے انصاف پر رکھی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر یہ تمہاری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارا اختلاف ہو گیا ہے اس لیے اس کا فیصلہ قاضی کی عدالت کرے گی۔ چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو۔ وہ شخص حیران رہ گیا، کیا وقت کا بادشاہ اس سے ایک عام شہری سے عدالت میں مقدمہ لڑے گا؟ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ قاضی شریح اپنی مسند پر بیٹھے ہیں۔ قاضی شریح وہ جج ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، اور حضرت علی نے ان کے علم اور دیانت کی وجہ سے انہیں برقرار رکھا تھا۔ عدالت میں دو افراد داخل ہوتے ہیں، ایک اسلامی دنیا کا حاکم امیر المومنین حضرت علی، دوسرا ایک عام ذمی شہری۔ قاضی شریح امیر المومنین کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے خلیفہ کو کوئی امتیازی پروٹوکول نہیں دیا، دونوں فریق کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ قاضی شریح نے کارروائی کا آغاز کیا۔ انہوں نے پہلے امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے قاضی، یہ زرہ جو اس شخص کے ہاتھ میں ہے یہ میری ہے، میں نے نہ اسے بیچا ہے اور نہ ہی کسی کو تحفے میں دیا ہے، یہ مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ قاضی شریح اب دوسرے فریق کی طرف متوجہ ہوئے، تم اس دعوے کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے قاضی، میں امیر المومنین کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن یہ زرہ میری ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ ناظرین، اب مقدمہ اس مرحلے پر تھا جہاں اسلامی قانون کا وہ سنہری اصول لاگو ہونا تھا جس نے انصاف کے معیار کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ قاضی شریح نے اپنا رخ دوبارہ امیر المومنین کی طرف کیا اور تاریخ کے وہ الفاظ کہے جو آج بھی قانون کی کتابوں میں سونے کے حروف سے لکھے ہیں۔ اے امیر المومنین، آپ مدعی ہیں اور یہ شخص منکر ہے۔ اسلامی قانون کا اصول یہ ہے کہ ثبوت پروف پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے دعوے کے حق میں گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل، میرے پاس گواہ ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بطور گواہ پیش کیا۔ قاضی شریح نے کہا، ایک گواہ اور چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام کنبر کو پیش کیا۔
قاضی شریح نے جب گواہان کو دیکھا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر انہوں نے وہ فیصلہ سنایا جس نے عدالت میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ قاضی شریح نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کا پہلا گواہ آپ کا بیٹا ہے اور اسلامی اصول کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ بعض روایات کے مطابق دوسرا گواہ غلام تھا اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی تھی، لہٰذا قانون کے تقاضوں کے مطابق آپ اپنے دعوے کے حق میں مطلوبہ ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ قاضی شریح نے قلم اٹھایا اور فیصلہ لکھا۔ عدالت ثبوتوں کی عدم دستیابی کی بنیاد پر امیر المومنین کا دعویٰ خارج کرتی ہے اور یہ ذرا اس ذمی شخص کے حوالے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ناظرین، امیر المومنین وقت کے حاکم اپنا ہی مقدمہ اپنی ہی عدالت میں اپنے ہی مقرر کردہ قاضی کے سامنے ہار گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ انہوں نے نہ قاضی کو برا بھلا کہا نہ قانون پر تنقید کی، وہ خاموشی سے عدالت سے باہر تشریف لے گئے۔ وہ ذمی شخص جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا سکتے میں تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا انصاف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس مذہب کا خلیفہ اتنا بے اختیار ہے کہ اپنی زرہ واپس نہیں لے سکتا، اور جس کا قاضی اتنا طاقتور ہے کہ خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے، وہ مذہب سچا ہے۔ وہ شخص تیزی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھاگا۔ اس نے امیر المومنین کو روکا اور پکار کر کہا، اے امیر المومنین، رکیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انصاف نبیوں کا انصاف ہے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ امیر المومنین اپنے قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور قاضی ان کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خدا کی قسم ہے امیر المومنین، آپ سچے تھے، یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ یہ اس دن گری تھی جب آپ جنگ سے واپس آ رہے تھے اور میں نے اسے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس نے وہ تاریخی جملہ کہا، میں اس انصاف سے متاثر ہو کر اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ شخص اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ مقدمہ جیتنے سے زیادہ خوش اس بات پر تھے کہ ایک انسان کو ہدایت مل گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب یہ زرہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ ناظرین، یہ تھا وہ انصاف، یہ تھی وہ عدالت۔ یہ مقدمہ زرہ کا نہیں تھا، یہ مقدمہ قانون کی بالادستی کا تھا۔ حضرت علی نے اپنا مقدمہ ہار کر در حقیقت اسلام کے نظام عدل کو ہمیشہ کے لیے جتوا دیا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اسلامی ریاست میں کوئی شخص چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ریاست مدینہ کی بنیاد تھے۔ آج جب دنیا برابری اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے تو وہ حضرت علی کی عدالت میں پیش کیے گئے اس نمونے کے سامنے بونی نظر آتی ہے۔